آپ کو معلوم ہے آپ کی فراغت ہونے جا رہی ہے، آپ کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور آخر میں اس بخاری شریف آپ پڑھ رہے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو مدرسے میں آئے نہیں، چائے کی دکان میں بھی بخاری شریف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مودی کھانے کی دکان میں بخاری شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو بنگلہ میں اردو میں ترجمہ لے کے بیٹھے رہنا یا خود ہی کوئی اگر بخاری شریف متن کو لے کر خود بیٹھے رہے کسی سے نہ پڑھے تو علم کا جو نور ہے وہ نور اسے ملے گا نہیں، کیونکہ یہاں پڑھانے والا بھی چاہیے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، آج آپ سرٹیفائڈ کیے جائیں گے، آپ کو سند دی جائے گی، یعنی آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ پڑھے ہیں، آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اجازت ملے گی، ہم کو کسی نے اجازت دی، پھر ان کو کسی نے، ایک سلسلہ ہے۔ آپ یہاں پر پڑھیں گے تو یہاں پر جو حدیث آپ پڑھیں گے اس میں امام بخاری اپنے استاد سے حدیث لے رہے ہیں، پھر ان کا استاد کن سے، پھر وہ کن سے، یہ کرتے کرتے نبی تک۔ لیکن بخاری شریف پڑھنے والے امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، ان کے پھر شاگرد، ان کے پھر شاگرد، اس طرح سے کرتے کرتے انشاءاللہ ہم اور آپ تک یہ سلسلہ مل جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی اجازت اور خلافت اور جو درس میں نے لیا ہے، حضور استاد گرامی فقیہ الاصل محقق زمان مفتی اعظم مراد آباد حضرت علامہ مفتی ایوب خان صاحب نعیمی سے ہمیں اجازت ملی، اور آپ کو اجازت حضور مفتی حبیب اللہ سے ملی، اور حضور مفتی حبیب اللہ کے 1000 کے قریب ہے۔ اب مقررات کو اگر چھوڑ دیے جائیں تو ان میں 4223 کے قریب حدیث رہی۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بات ہو رہی ہے، action will be just according to intention، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں تو عمل ٹھیک نہیں۔ نیت کے بعد سے لے کر پورا سال آپ نے درس لیا ہے، میرا ایک طریقہ رہا سبق پڑھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے تو اس کا جواب دو طریقے سے علماء نے دیا ہے کہ نظام تو ایک ہی ہوگا، لیکن یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ اولاد آدم کے اعمال تولے جائیں گے، تو جن کے اعمال تولے جائیں گے جو بندے ہیں اولاد آدم، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، تو بندے بہت زیادہ ہیں، ایک تو ہے بہت زیادہ ہیں، تو جن کے اعمال تولے جائیں گے ان بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس کثرت تعداد کی مناسبت یہاں پر جمع لایا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کے جو اعمال ہوں گے، اعمال کی زیادتی، اعمال ایک نہیں، اعمال بہت زیادہ ہے، اس مناسبت سے یہاں پر جمع لایا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد فوراً اگر وہ دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ ان
کے زمانے میں معتزلہ ایک باطل فرقہ ہے، ان کے فتنوں نے جب سر اٹھایا، میزان کا انکار کیا، بہت سی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، جنت کو دیکھا نہیں انکار کر دیا انہوں نے، جہنم دیکھا نہیں تو انکار کر دیا، اسی طرح سے میزان کا بھی انکار کر دیا کہ عقل میں ان کے آئی نہیں بات سمجھ میں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو امام بخاری نے یہ بات باندھا ہے اور بعد میں یہ بات بتا دیے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، گویا کہ ان کا جو ایک فتنہ برپ رہا تھا اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، انہوں نے تردید کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میسج یہ دے رہے ہیں، آپ کے زمانے بھی اگر کسی قسم کا کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تحریری شکل میں، تقریری شکل میں جیسے آپ سے ممکن ہو سکے ان فتنوں کا آپ جواب دیں، ان کی رد کریں، ان کی تردید میں آپ بھی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ پیغام آپ کو دیا انہوں نے۔ آپ جب فرمایا اور صرف یہاں پر نہیں، قرآن میں بہت سی جگہ اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں، جیسا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اب کیا ہے، کسی کا ہلکا ہونا، کسی کا بھاری ہونا۔ میدان محشر میں اعمال کے تولے جانے کی صورت بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی کا بھاری ہوگا تو انجام اچھا ہوگا، ہلکا ہو جائے گا، گناہ بھاری انجام برا ہوگا۔ تو اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بہت جگہ، مراد آبادی محدث مراد آبادی علیہ السلام، اور آپ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ باقی آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آن لائن آپ گوگل ہی پر پوچھ دیجیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو حدیث پر ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں۔ ان میں سے ایک کلمہ کا نام سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العلی العظیم۔ یہ حالانکہ کلمہ نہیں ہے، کلام ہے، میں اس کا بھی جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ایک چیز پر اور غور کر لیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے آخر میں حدیثیں تو ان کو بہت سی یاد تھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اب ان حدیثوں کو انہوں نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میدان محشر میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب جب اعمال تول لیے جائیں گے تو 2 ہی جگہیں باقی رہیں گے، ایک جنت ہے، ایک جہنم۔ عمل ہو گئے، کیا کہتے ہیں کہ اعمال کو وزن کر لیا گیا اور کچھ باقی نہیں رہا، اس کے بعد کچھ اور باقی نہیں رہا، 2 جگہ ہونے سے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ باقی نہیں رہی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس حدیث کو کتاب کے آخر میں لایا کہ یہ حدیث جو ہے فائنل یہ بات کر دے گی کہ میدان محشر میں اور کچھ نہیں، اعمال کے تول لے جانے کے بعد تو اعمال کے تولے جانے والی حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں پیش کر دیا۔ لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں صرف یہیں پر ہے، ایسا نہیں۔ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں، یہ لام جو ہے تعلیل مع حسب مضاف کے لیے ہے، اور اس صورت میں یہ بات یوں ہوگی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے عدل کرنے والے ترازو ہم رکھیں گے۔ یا پھر لام بمعنی فی ہے، یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں عدل کرنے والے ترازو ہم رکھیں گے۔
پڑھ لیا ہے، یہاں پر تفصیل گفتگو کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، بس آپ جو ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیجیے۔ بتایا گیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اب یہاں پر کلمہ کیوں کہا گیا ہے؟ کلمہ اور کلام میں فرق آپ جانتے ہی ہیں، تو یہاں پر اصل میں کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے، کلمہ بول دیا جاتا ہے، کلام کو کلمہ بول دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ نے سنا ہے، جیسے کلمہ شہادت ہے، وہ کلمہ نہیں، یہ کلام ہے۔ یہ 2 بہت رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اب پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے، محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی پاکی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کلمہ کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کا جو قائل ہے، پڑھنے والا، یہ اللہ کو محبوب ہے، رحمان کو یہ محبوب ہے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی صحیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور ان کے پڑھنے والے بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کو پڑھیے، اللہ کے محبوب ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ صفت ہے بھائی، کلمہ کی یہاں پر 3 صفت ہے۔ رحمان کو پیارا ہونا یہ صفت اول ہے، اور زبان پر ہلکا ہونا یہ صفت دوم ہے، اور میزان پر بھاری ہونا یہ صفت سوم ہے۔ زبان پر ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بڑی آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی بھی، ان پڑھا آدمی بھی سن کے بھی آپ اس کو بڑی آسانی سے ادا کر لیتا ہے۔ اور اس میں کئی چیزیں اور بھی ہیں کہ یہاں پر عربی کلام میں آپ دیکھ لیجیے، حروف کی بات اگر کریں تو تا اور شین اس کو سطح سمجھا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں تا بھی نہیں ہے، شین بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل ہو تو یہ اسم کے مقابلے میں فعل کو ثقیل سمجھا جاتا ہے، یہاں پر صرف اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اب اگر اسم کی بات کریں نا تو اسم 2 قسموں پر ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔ منصرف کے مقابلے میں غیر منصرف بھاری سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو غیر منصرف ایک بھی نہیں ہے، بھاری نہیں۔ اب حروف لین کی بات اگر آپ کر لیں، الف ہے، واو ہے، یا ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے، بہت جو ہے سہل ہے، اور تینوں یہاں پر، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ زبان پر آسان ہے۔ اب زبان پر آسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر جب آسان ہو گیا تو میزان پر بھی لگتا ہے کہ بہت آسان ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اسی لیے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زبان پر اگرچہ یہ آسان ہوں گے لیکن میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ بھاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھو گے، اس کا ورد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرما دے گا کہ ثواب کے مقابلے میں گناہ کے جو پلے ہیں بہت ہلکے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فی یوم 100 مرہ، کوئی شخص اگر دین میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ ان کے گناہ جو ہے سمندر کے جھانک کے برابر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملأہ، سبحان اللہ کہنے سے اتنی نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے کہ آدھا میزان اسی سے بھر جاتا ہے، اور اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو پورا میزان بھر جاتا ہے ثواب سے۔ یہاں پر سبحان اللہ بھی ہے، یہاں پر الحمدللہ بھی ہے، اسی وجہ سے جب اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں، تو ایک بار سب کوئی مل کر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دوبارہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں گے ہم لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا کریں، سر جب لانے گئے آپ لوگ تیار نہیں ہوئے، آپ لوگ تیار ہو گیا لوگ آیا اپنی زندگی میں سنا نہیں تو سنا پائے۔ چلیے الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والهلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا حبیب اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں بد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادر رکھ قادریوں میں قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ مولا کریم بخاری شریف کا آخری درس آج کے خدا کو
دیا گیا، مولا کریم اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور ہم سب کو علماء و طلاب العلم سب کو علم کافی، علم نافع اور علم شافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم سارے ہمارے فارغ ہونے والے طلاب العلم کو عالم باعمل بنا، مولا کریم انہیں زمانے کا درخشندہ ستارہ بنا دے، مولا کریم ان کو دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما دے، مولا کریم دین کی بہترین خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ ونور عرشہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو عقل میں آئے یا نہ آئے مان لینا پڑے گا، اسی کا نام ایمان۔ اگر آراز کی بات کریں نا، آج کے زمانے میں، آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں میں اس کو جواب دے سکتا ہوں۔